الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ناظرین، دیگر مذاہب میں جو تصور عبادت پایا جاتا ہے، یوں کہیے کہ جو فارملی ڈکلیئرڈ فارمز اور نارمز آف ورشپ ہیں، ان کا تصور عبادت ہمیں وہیں تک محدود نظر آتا ہے۔ لیکن دین اسلام کی اگر ہم بات کریں، اس میں جو تصور عبادت ہے وہ محض یا فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود نہیں، بلکہ دین اسلام میں تصور عبادت کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ میکرو لیول پر دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ اپنی معاشرت کو، اپنی اقتصادیات کو، اپنی معیشت کو، اپنے تمدن کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنے نظام قانون کو اگر شریعت کے تابع کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کر لے، تو وہی معاشرہ مرکز اور منبع بن جاتا ہے عبادت کا۔ یہ تمام چیزیں میکرو لیول پر تصور عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مائکرو لیول پر اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام کی یہ کیا امتیازی حیثیت ہے اور کتنا یونیک ہمارے دین اسلام کو بنا دیتی ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک مسلمان اپنا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، کھانا، پینا، یعنی کہ جو اس کی روٹین کے امور ہیں سارے، اگر ان تمام کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کر لے اور اس کو شریعت کے تابع کر لے، تو یہ تمام امور اس تصور عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں جو کہ اسلام کا تصور عبادت ہے۔ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، فخریہ کہنے دیجئے کہ الحمدللہ اسلام از اے ریلیجن دیٹ ہیز اے strong criteria that can transform each and every moment of a Muslim into عبادہ اور ورشپ۔ یہ دین اسلام کی ایک خصوصیت ہے اور اس کو امتیاز حاصل ہے، اس کا طرح امتیاز ہے دین اسلام کا۔ آج ہم اسی تصور عبادت سے جڑے وہ تصورات یا وہ عبادات جو ہماری روٹین سے مطابقت رکھتے ہیں اور روزمرہ جو ایک مسلمان کی روٹین ہوا کرتی ہے، اس میں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑا اس کا ایک رول پلے ہوتا ہوا ہر بندہ مومن کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس میں وضو بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، اس میں نکاح جو ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی اسی کانٹیکس میں انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ دیگر سوالات بھی شامل کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام کے ممتاز، مقتدر، جید علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سب سے پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر خیر مقدم سر، آپ کا جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQTV کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی پھیلا رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور جیسے کہ سرنامہ کلام میں ناظرین میں نے عرض کیا کہ آج ہم چیدہ جو تصورات ہیں عبادت کے یا جو چیدہ عبادات ہیں، آج ہم ان کو ذکر کریں گے، زیر بحث لائیں گے، تاکہ ہم اپنی روٹین کی جو زندگی ہے اس کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اس کو لیڈ کر سکیں۔ تو سر جو سب سے پہلا جو بنیادی سوال ان چیدہ عبادتوں میں کرنا چاہتا ہوں وہ وضو کے حوالے سے، کہ اسلام میں یا اسلامی عبادات میں وضو کی سر کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا فلسفہ، کیا اس کی حکمت آپ کو نظر آتی ہے؟ بسم اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ۔ وضو اور طہارت یہ ایک مسلمان کو عبادات کے لیے بھی لازم و ضروری ہے۔ جیسے خاص طور پر جب آپ وضو کرتے ہیں تو نماز پڑھنی ہے آپ کو، تو اس کے لیے وضو کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور ویسے بھی انسان وضو کر کے سوتا ہے۔ تو وضو انسان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام طہارتوں کو محیط ہے۔ بے شک۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے تو یہ اہل قبا کے لیے، لیکن مطلق مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں اور طہارت ان کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک اسپیسیفک وضو کا تعلق رہا، میں صرف حصول برکت کے لیے سب سے پہلے آیت سے شروع کروں گا کہ رب تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر قرآن کے اندر ہمیں حکم کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سبحان اللہ. فرمایا اپنے منہ کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو بازو سمیت کونیوں سمیت دھونا ہے، اپنے سر کا مسح کرنا ہے اور اپنے پاؤں کو دھونا ہے. یہ 4 فرائض بھی ہیں اور اس کے اندر وضو کا حکم بھی ہے. ٹھیک. جیسے ہر عبادت کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شرط ہوتی ہیں، فرض کے درجے میں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ عبادت سے پہلے ہوتی ہیں تو اس کو شرط نام. اس میں سے جیسے نماز کے لیے وقت کا ہونا، قبلے کا ہونا، اس میں ایک بنیادی شرط ہے طہارت کا ہونا. ٹھیک. کہ نمازی کا بدن پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک ہو تو فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور طہارت نماز کی کنجی ہے. کیا کہنے. وہ صحیح تب ہوگا کہ جب آپ کی طہارت صحیح ہو. سبحان اللہ. ہے جی. دوسرا وضو کا فائدہ یہ ہے روحانی اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو فرمایا جہاں ظاہری اعتبار سے اس کے جسم پر جو گندگی ہے، میل ہے، پسینہ ہے، بیکٹیریاز ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں وہ صاف ہوتی ہیں. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے. اللہ. اس کے ہاتھ دھلتے ہیں، اس کا منہ دھلتا ہے، جہاں جہاں وہ میڈیکل بینیفٹ ہے، یہ اسپریچول بینیفٹ. بالکل زبردست. دوسرا فرمایا اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. تیسرا فرمایا کہ اس کی روحانی برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے جو ان کے وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں. اللہ. فرمایا وہ اس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ امت مصطفیٰ ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے الگ طور پر ایک شناخت ہوتی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں جسمانی اعتبار سے اور میڈیکل اعتبار سے دیکھیں، آپ میڈیکل وائز دیکھیں. آپ ابھی آپ نے دیکھا کہ کرونا آیا اور سب طرف شور مچا ہوا تھا کہ بند کرو، مسجدیں بند کرو، بند کرو، نہ جاؤ، فلاں کرو. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کم ہمارا ریشو آیا اموات کا. اللہ اکبر. مسجدیں بھی کھلی رہی، نمازیں بھی ہوتی رہی. ہاں کچھ جو ہے چیزوں کا اہتمام کیا، ایس او پیز کا اہتمام ضروری ہے، وہ کیا گیا، اور ڈسٹینس کیا اور دوسری چیزوں کا اہتمام کیا. لیکن وضو کی برکت تھی، اللہ اللہ، یہ نماز کی برکت تھی کہ بحمد اللہ تبارک و تعالی اس کا ہوتا یہ ہے کہ جتنی یہ ساری گندگی ہے یہ صاف ہوتی ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں کتنی بیماریاں ایسی ہیں، ان بیماریوں کے اندر بار بار ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں اتنے مرتبہ پانی ڈالیں. ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ ٹینشن کا مریض ہے، سٹریس ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ جتنا منہ دھوئیں گے، آنکھوں میں پانی ڈالیں گے، آپ یہاں پر جو ہے اپنی گدی پر ہاتھ لگائیں گے گیلا کر کے، تو اس سے آپ کا جو لیول ہے ٹینشن کا، سٹریس کا، وہ کم ہوتا جائے گا. غصہ آتا ہے انسان کی طبیعت کے اندر، چڑچڑاپن آتا ہے. حدیث پاک میں بھی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور فرمایا شیطان آگ سے ہے، اس آگ کو پانی سے بجھاؤ. اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ لیں جتنے ہمارے ناظرین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کہ جو گھر کے اندر چھوٹی سی بات کے اوپر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، آتش مزاج. ایسا ہی ایک شخص آتش مزاج است. فرمایا وہ جو آگ بگولا ہے اس آگ پر پانی ڈالیں، آپ وضو کر کے آئیں، آپ کا وہ لیول کم نہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کیا کہنا. فرمایا آپ اپنی خانگی زندگی، اپنی عملی زندگی کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، جسمانی اعتبار سے دیکھیں، روحانی اعتبار سے دیکھیں، فرمایا وضو کے اتنے فوائد ہیں. دیکھیں ہم تو کسی بھی چیز کو اس لیے کرتے ہیں، یہ تو ثانوی ہے ساری، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اللہ پرائمری یہ ہے ہمارے لیے. لوگ تو کہتے ہیں حکمت کیا ہے، حکمت بتائیں. ہم کہتے ہیں سب سے بڑی حکمت یہ ہے، حکمتوں کی حکمت، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اس نے ہم پر لازم کیا ہے حکمتیں اس کے پیچھے. کیا بات. وہ اپنے بندوں کے لیے فائدہ مند چیز. لیکن آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، آج دنیا کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ دن میں اتنی مرتبہ منہ دو، اپنے اعضاء کو صاف کرو، سر پر مسح کرو، یہاں پانی لگاؤ، وہاں پانی لگاؤ. ہم مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور یار دن میں 5 مرتبہ وضو کر لو، یہ سب کچھ تمہارا لیول پر آ جائے گا. یہ ساری ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، فلانا، یہ اتنی بڑی بڑی گولیوں کی ڈبیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ کرو، میرے رب تبارک و تعالی وضو کی برکت سے تمہاری روحانی جسمانی ساری بیماریوں کو دور فرمائے. کیا بات ہے، سلامت رہیں. اور علامہ صاحب نے جو ایمفیسائز کیا ہے نا اس بات کو، تو ہر مسلمان کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ وضو کی جو اہمیت، جو افادیت اور جو حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں اور آپ تک پہنچائی گئیں، تو یہ ضروری نہیں ہے ناظرین کہ ہم صرف اگر نماز کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے تو پھر ہم باوضو ہوں، بلکہ ایک بندہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے، اور جو پھر یقیناً اس کے برکات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، وہ یقیناً ہمارے حصے میں آئیں گے. ایک بہت اہم سوال جو کہ ہماری سوسائٹی سے
متعلق ہے. یقیناً انسان دیگر امور میں مصروف عمل رہتا ہے اور وہ کہیں دنیا میں گم بھی ہو جاتا ہے, لیکن پھر اچانک ایک آواز آتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ صدائے اذان ہوتی ہے جو یقیناً بندگان خدا جو ہیں وہ پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ خوبصورت سوال آج اس تصور عبادت یا اسلام میں عبادت کا تصور میں انشاءاللہ شامل کریں گے. ایک بریک حائل ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عبادت کا تصور آج کا موضوع, اور پہلا سوال جو وضو کے متعلق کیا گیا, علامہ صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی. اور دوسرا سوال جو میں نے بریک سے قبل آپ سے عرض کیا کہ ایک بہت اہم رکن اسلام کہ جب ہم زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں تو پھر ایک اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر سے جس کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر یقیناً اللہ نے جن کو توفیق دی ہے بندگان خدا کے دل مائل ہوتے ہیں اور پھر وہ نماز کے لیے روانہ ہوتے ہیں. تو یہ مسلم سوسائٹی میں سر اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہے, کیا اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں؟ تو بالعموم بھی اور بالخصوص بھی اذان کے حوالے سے جو ایک معاشرے میں اس کا کردار ہے سر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت خوبصورت سوال ہے. جیسے اس سے پہلے وضو کے حوالے سے سوال کیا گیا, تو اسی طرح نماز سے پہلے جو ہے وہ اذان کا ایک تصور ہے, اور اذان اسلامی معاشرے کا ایک بہت ہی اہم جز اور اسلام کا ایک بہت خوبصورت شعار ہے. اور یہ صرف ایک مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کی ضمیر کی آواز بھی ہے اور فطرت کی آواز بھی ہے. اس لیے کہ جب آپ پورے جہاں پہ نظر دوڑاتے ہیں, آسمان کی بلندیاں دیکھتے ہیں, زمین کی وسعتیں دیکھتے ہیں, سمندر کی گہرائیاں دیکھتے ہیں, پہاڑوں کی سختی دیکھتے ہیں, تو زبان سے یہی نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کتنا بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. تو یہ انسان جو فطرتاً کہنا چاہتا ہے, جو مزاجاً کہنا چاہتا ہے, اس کو اللہ پاک نے دین کا ایک شعار اور جز بنا کے اس صدا کو ہمارے کانوں میں پہنچانے کا انتظام کر دیا. اللہ. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اذان اس بات کا اعلان ہے کہ کس کی بات ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں وہ طاقتور ہے, وہ طاقتور ہے. اذان اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ سپر پاور ہے, بے شک وہ حقیقی طاقت ہے, اس کو کبھی مت بولنا. جو اذان کے مفہوم کو نہ سمجھ سکا اس میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے, اس میں فرعونیت پیدا ہو سکتی ہے, وہ ظلم کر سکتا ہے. لیکن جس پر اللہ اکبر کی صدائیں اثر کر رہی ہوں, جس پر, وہ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں آ سکتا. اسے اللہ ہی بڑا محسوس ہوگا اور اپنی ذات اسے عاجزی والی محسوس ہوگی. اور تیسرا پہلو آپ اس میں دیکھیں کہ صلاح اور فلاح کی بات معاشرے میں ہوتی رہنی چاہیے. کیا بات ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. معاشرے میں یہ آواز کبھی ختم نہیں ہوگی. اذان قائم ہے, آؤ بھائی کامیابی کی طرف. کامیابی لوگ اس پر بلین ڈالرز خرچ کر کے بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں, سطح کیا ہے, معیار کیا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے. اور آواز کتنی دفعہ ان کے درمیان یہ گونج رہی ہوتی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تو معاشرے کے اندر صلاح اور فلاح کی جو بات ہے وہ اذان کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے. پھر سارے مذاہب کے درمیان اگر آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے, کہیں گھنٹیاں بجا کے آ رہے ہیں, کہیں آگ جلا کے آ رہے ہیں. اور ایک یہ خوبصورت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاظ سکھائے گئے اور انہوں نے آ کے مشورہ دیا, حضور نے اس کو پسند فرمایا, یہ سکھائے گئے ہیں, یہ بتائے گئے ہیں یہ الفاظ. تو عبادت کے لیے بلانے کا جو ایک انتظام ہے وہ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت رکھا ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے, مومن کے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. اگر آپ صرف ایک اذان کا جواب دے دیں نا, تو اذان کا جواب دیتے ہی آپ کا ایمان فریش ہو جائے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک گناہگار عورت تھی اور مرتے وقت اس کی زبان پر یہ آیتیں جاری ہو رہی تھیں, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا کہ میں جو اذان کے وقت لوگوں کو خاموش کراتی تھی نا, میرے رب کو وہ پسند آ گیا. تو اس کی زبان پہ جاری ہو گیا فادخلی, حالانکہ نیک نہیں تھی,
تو یہ جو ہے نا اذان کا ادب، اذان کا احترام، اس پہ خاموشی حضور نے سکھائی، پھر اس پہ کلمات سکھائے، اس کا جواب دینا، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھنا، دعا پڑھنے پر شفاعت کا واجب ہونا، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے مسلم معاشرے کا کہ اگر اس کے معنویت کو انسان سمجھ لے اور اس کی معنویت کو اپنے اوپر طاری کر لے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مولا کائنات رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندوں کو احترام کتنا دیتا ہے، عزت کتنی آپ کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے 3-4 سیشن ہیں، تو ایک ہی کارڈ چھپ جاتا ہے اور اس میں ٹائمنگ الگ الگ لکھ دیتے ہیں کہ آ جائیے گا، لیکن دیکھیں دن کی 5 نمازیں ہیں، ایک کارڈ پہ اللہ نے نہیں بلایا، فجر ہوگی الگ اذان، ظہر، ہر بار بندے کو الگ سے بلایا اللہ، اور یہ بہت بڑی حجت ہوگی خود اذان بھی بندوں پر۔ تو اگر اس کی معنویت کو سمجھا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے تھے، امام دہلوی نے اس حدیث کو ذکر کیا، مرقات میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا علی تم غمگین لگتے ہو، کہا جی یا رسول اللہ، کہا گھر میں کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کان میں اذان دلائی، اللہ نے میرے غم کو دور کر دیا۔ یہ قبرستانوں میں دی جاتی ہے، اذان نماز کے علاوہ مشکل مواقع پہ پڑھی جاتی ہے، جہاں جہاں اس اذان کی آواز بلند ہوگی، بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو اس کو اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلی آواز اس کے کان میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اس سے متصف ہو جاتا ہے، یعنی جو اذان دینے والا ہے، قیامت کے دن اس کی گردن بلند کر دی جائے گی، اس کا مقام لوگوں میں اونچا کر دیا جائے گا، اور عرش کا جن لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا، ایک حدیث میں آیا کہ وہ امام جسے مقتدی پسند کرتے ہوں اور وہ قرات قرآن کرتا ہو اور وہ مؤذن جو اذان دیتا ہو، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو معاشرے میں اس کا جو اثر ہے، اس کی تاثیر ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کے 10 پہلو ہیں۔ اللہ بس ہمیں توفیق دے کہ مؤذن ہمیں بلائے اور ہم اس پر لبیک کہہ کے پہنچے۔ آمین ثم آمین۔ اور جو بہت ہی خوبصورت جو نقطہ آپ نے بیان کیا علامہ صاحب، میں یقیناً دل کی اتھا گہرائیوں سے جو خاص طور پہ ہماری خواتین ہیں، ضعیف خواتین ہیں، بزرگ خواتین ہیں، گھروں میں خاص اہتمام، آج بھی ان گھروں میں بیٹھی ہوئی ان خواتین کی عظمت کو میں سلام محبت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو آج بھی اس دور پر فتن میں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک بہت ہی لائف بزی نظر آ رہی ہے، وہاں پر بھی آج وہ خواتین یہ اہتمام کرتی نظر آتی ہیں کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، خاموش ہو جاؤ، اذان کے کلمات کے جواب دو، دوپٹہ سر پر لے دوپٹہ سر پر لے لو، یہ کام چھوڑ دو، بیٹھو، خصوصی انداز سے وہ گھر میں ایک اہتمام کرتی نظر آتی ہیں۔ تو دیکھیں کیسی کیسی خوشخبریاں اللہ رب العزت کی طرف سے ان تک پہنچیں کہ جنہوں نے اذان کے لیے اتنے خوبصورت انتظامات کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اذان کو بہت ہی احترام کے ساتھ سنیں بھی، اور پھر اس سے متعلق جتنے بھی آپ سمجھ لیں ثمرات ہیں، برکات ہیں جو علامہ صاحب نے بیان فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے اور ہماری جھولیوں میں اس اذان کی وجہ سے ملنے والے جو ثمرات ہیں، جو برکات ہیں، ہماری جھولی میں ڈال دے، آمین۔ میں علامہ صاحب ایک اور چیز کی طرف لانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی توجہ کہ انفاق فی سبیل اللہ قرآن تاکید کرتا نظر آ رہا ہے، حدیث تاکید کرتی نظر آتی ہے، بار بار صدقات کے اوپر اتنی تاکید، اتنا زور کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو سر کیا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں اس قدر تاکید صدقات کے حوالے سے آتی ہے؟ جی، ایک تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے خود اس کی حکمت ذکر کی کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ جب انسان اپنے اموال سے صدقات نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان، وہ مال جو بقیہ ہے وہ ستھرا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے پاکیزہ اور رحمتوں اور برکتوں کا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ ہو جاتا ہے، مضبوط قلعوں کے اندر فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کے بند کرو۔ دوسرا ایک سوسائٹی کے اندر فرمایا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، فرمایا ایسا نہ ہو کہ ایک انجماد ہو جائے اور چند ہاتھوں کے اندر، چند خاندانوں کے اندر، جیسے ایک مشہور ہے 20-22 خاندانوں کے اندر ہی گھوم رہا ہے سارے کا سارا پیسہ، ہمارے عمومی طور پر مشہور ہے یہ، فرمایا یہ نہ ہو جائے، ایک ارتکاز اور انعکاس نہ ہو جائے اور منجمد نہ ہو جائے سارا نظام، بلکہ ایک بہتے دریا کی طرح ایک نظام چلتا رہے، معیشت کا نظام چلتا رہے۔
اور اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر بالکل اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کے لیے نان شبینہ بھی نہیں. تو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہوا ہے اس مال کو بالکل اس پر سام بن کے نہ بیٹھ جاؤ. ایک تو زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے, صدقہ فطر ادا کرنا ہے وہ واجب ہے, آپ قربانی ادا کرتے ہیں وہ واجب ہے. اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ آپ اپنے مالوں کے صدقات نافلہ بھی ادا کرتے رہیں, دیتے رہیں. دوسرا فرمایا کہ آپ کے اندر جو لالچ ہے, ہرس ہے, ہوس ہے مال کی, وہ ختم ہوگی. اللہ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جن کے من سے لالچ کو کھینچ لیا گیا وہ فلاح پا گئے. ابھی علامہ صاحب فلاح کی بات کر رہے تھے نا, فرمایا وہ فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے. مال ایک ضرورت ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اللہ کی نعمت ہے, مال اللہ کا کرم ہے. لیکن حضرات گرامی, ڈاکٹر صاحب, اگر انسان اسی مال کو بالکل جو ہے اپنے من کے ساتھ لگا لے اور لالچ من کے اندر پیدا ہو جائے تو فرمایا وہی مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا. تم چاہو تو اسی مال کے ذریعے تم جنت لے سکتے ہو, اللہ, اپنی قبر کو منور کر سکتے ہو. یہی صدقات و خیرات حسنات قبر میں آپ کے مونس و مددگار بن جائیں گے. اور فرمایا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. فرمایا یہی مال جو اللہ نے تمہیں دیا, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من صدقۃ جاریہ. صدقات جاریہ جتنے کر کے جائیں گے آپ, فرمایا نہیں بھی ہوں گے, ہاسپٹل ہے, چیریٹی کی ہوئی ہے, کنواں کھدوایا, مدرسہ بنایا, مسجد بنائی, جو بھی کار خیر کر کے گئے, مال لگانا ہے تو مال ہے. لیکن فرمایا اس مال کو, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ, غنی کا نام آج بھی غنی چل رہا ہے, آج بھی ان کے. آپ یہ دیکھیں کہ سخاوت اور عدل یہ ڈاکٹر صاحب ایسے وصف ہیں کہ کافر بھی کرے تو اس کا نام زندہ رہتا ہے. کیا اہم بات کیا. حاتم طائی مسلمان تو نہیں, بہت اہم بات کی. اب آج بھی پوچھتے ہیں ابے حاتم طائی ہو گیا, ابے حاتم طائی ہو گیا کیا, جو کافر تھا ہے جی. نوشیروان بادشاہ, سخاوت ایسی چیز ہے آج بھی ذکر ہو رہا ہے. نوشیروان بادشاہ کا عدل آج بھی مشہور ہے. تو یہ ایک ایسا وصف ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی جاہل احب الی اللہ من عابد بخیل. ایک آدمی ہے تسبیح پڑھ رہا ہے, وظیفے پڑھ رہا ہے, لیکن کہ کوئی غریب آ گیا اس کو تیری اتنی تسبیحوں کا کیا فائدہ, تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. تیرے اندر وہی کا وہی جو ہے لالچ اور ہرس اور ہوس و بھر کے بیٹھا ہو, رقت ہی پیدا نہیں. انہوں نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. فرمایا تمہارا ایمان اور تمہارے مومن ہونے کا یہ پتہ چلتا ہے کہ تم کسی کے لیے نافع بنتے ہو. اللہ, کسی کا چھوٹا سا کام کر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہ تسبیحات سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے, ہر اعتبار سے, اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کا اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی بدل دیتا ہے, اس کی بھی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عطا فرمائی. اگر آپ کی اجازت ہے, میں چاہتا ہوں کہ بہت زبردست جواب ہے اور مکمل آپ آرام سے کریں. ایک بریک حائل ہو گئی ہے, اس کے فوراً بعد آتے ہیں ناظرین. میں یہ مجبوراً ہی میں نے روکا, میں نے کوشش کی کہ علامہ صاحب کا جواب تسلی سے چلا جائے, لیکن کیونکہ بہت اہم جواب ہے تو انشاءاللہ آرام سے سنیں گے, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. اور عبادت کا تصور آج ہمارا موضوع, اور اس سے متعلق مختصر وقت میں ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو تصورات عبادت ہیں ان کو ہم شامل پروگرام کریں, اور یقیناً اب تک کی جو گفتگو ہے وہ بہت سیر حاصل ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. بریک سے قبل علامہ صاحب نے جو جواب عنایت فرما رہے تھے آپ سر صدقات کے حوالے سے, اسلام میں اس قدر قرآن کی بڑی پیاری ایک مثال مجھے یاد آئی تھی, وہ دیکھ کے بس علامہ صاحب گفتگو کریں گے اب. بسم اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں, مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے. ایک دانہ انسان لگاتا ہے, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک دانہ زمین کے اندر بویا, اس ایک دانے میں سے ایک جو ہے وہ آپ کے سنگ پودا نکلا, اس پودے کے اندر جو ہے کومپل نکلی, اس پودے کے اندر 7 بالی ہیں, 7 بٹے ہیں, اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے. ٹھیک, تو ایک دانہ اور اس کا ریٹرن جو ہے کم از کم منیمم سے منیمم یہ ہے
کہ جو ہے وہ 700 مل رہا ہے. ٹھیک. فرمایا اس کو تم یہ نہیں سمجھنا کہ باؤنڈ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع. تو آپ یہ دیکھیے، آپ دوسری قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا جو کچھ خرچ کرنا ہے آج کر لو، پھر وقت آئے گا تم کہو گے کہ خرچ کا موقع دے دو مجھے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے خرچ کر لو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. بعد میں فرمایا یا خدایا کوئی تھوڑی سی مہلت دے دے، یہ اتنا میں نے جو جمع کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں کوئی صدقہ کر سکوں، خیرات کر سکوں. نہیں ملے گی مہلت. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تو فرمایا آج اللہ نے تمہیں یہ زندگی موقع ہے. یہ نہ سوچو کہ بعد میں بچے خرچ کریں گے تو میرا سوئم کریں گے تو 40واں کریں گے، تم نہیں کر سکے تو وہ کدھر سے کریں گے؟ ہیں جی، جو کرنا ہے آج کر لو، اپنی قبر کو اپنے حشر کو اللہ کے نام پر دے کے خرچ کے آباد و شاد کر لو. آمین آمین. اور یقیناً ناظرین یہ کہنا درست ہوگا کہ اس سے قبل کہ ہماری آنکھیں بند ہوں ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، کیونکہ جب ایک بار آنکھیں بند ہو گئیں تو پھر اس کے بعد آنکھیں کھل بھی گئیں تو کوئی فائدہ نہیں. یہ زندگی ایک اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، اللہ نے اگر آپ کو عطا کیا ہے تو بہترین اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے بندوں پر جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے آپ خرچ کریں. اور خاص طور پہ جس طرف اشارہ صدقات نافلہ اور صدقات جاریہ کی طرف جو علامہ صاحب نے کیا کہ ایسا ضرور اہتمام کر کے جائیں، یعنی کہ دنیا کے بینک بیلنس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، وہ جو ابدی بینک بیلنس ہے، جو ہمیشہ کے لیے کام آنے والا بینک بیلنس ہے، اس میں ڈپوزٹ کی فکر ہماری سب سے زیادہ اور سب سے اولین ہماری ترجیح اس کا ڈپوزٹ کرانا ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ایک اور سر بڑا اہم آج کے ہی پروگرام کا حصہ ہے، سوالات میں ایک بہت اہم سوال ہے کہ بظاہر ہمیں نکاح ایک سوشل ایکٹیویٹی، ایک معاشرتی ضرورت، ایک خاندانی ضرورت نظر آتا ہے، لیکن دین اسلام نے نکاح کو ایک درجہ عبادت دیا ہے. تو سر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا فلسفی؟ جی بالکل سوشل ایکٹیویٹی ہے نکاح، اور اسی سوشل ایکٹیویٹی کو ہی اسلام نے عبادت قرار دیا ہے. اس لیے کہ ہم خود یہ بات کہتے ہیں کہ عبادت کا جو تصور اسلام ہے، اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ بہت وسیع ہے. بے شک. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، اگر اس کو عبادت قرار نہیں دیں گے تو پھر جب معاشرہ ہی تشکیل نہیں پائے گا تو اسلام کا نظام کہاں نافذ ہوگا؟ آپ کو پہلے معاشرے کی بات کرنی ہوگی نا. حضور علیہ السلام اپنے جو جمع پونجی ہے، اپنے دوست ہیں، پہلے ان کو لا کے ایک علاقے میں اکٹھا کیا نا، ایک معاشرہ بنایا نا، پھر اسلام کو نافذ کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک بنیاد ہے دنیا میں. معاشرہ قائم ہوگا پھر معاشرے پر چیزیں قائم ہوں گی نا. اور معاشرہ قائم ہوتا ہے حقیقی معاشرہ نکاح سے. صحیح. ایک آپ کہہ دینا کہ نکاح کر رہے ہیں تو وہ ایک نکاح صرف نکاح نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کی ایک اصلاح ہے. اسی سے افراد پھلتے پھولتے بھی ہیں، اسی سے افراد کے اندر غیرت و حمیت بھی پیدا ہوتی ہے، اسی سے حیا بھی پیدا ہوتی ہے، اسی سے پاکیزگی بھی پیدا ہوتی ہے، اسی سے افکار بھی پروان چڑھتے ہیں. اور اگر نہ ہو تو پھر تو معاشرہ حیوانیت بن جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا اور سننے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جو آئلی سسٹم ہے، خاندانی سسٹم ہے، اس کو تباہ کر دے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم نے جہاں جادو کی بات کی ہے نا کہ وہ جادو سیکھتے تھے، تو اب جادو کرنے والے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن نے جو اس کا ایک ثمر بیان کیا ہے نا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ وہ اپنے نکاح، وہ اپنے جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ڈالتے تھے. شیطان بھی جب اپنا تخت لگاتا ہے نا تو وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کیا 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 کیا، جو کہتا ہے نا میاں بیوی میں لڑائی کرائی، کہتا ہے تو نے کام، اسی لیے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. ہاں. اور دنیا میں اب شیطان کا کام بھی یہ ہے، وہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز سے یہ بات کہلواتا ہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، دیکھو نا میں نے بغیر بیوی کے زندگی گزار دی، عیاشی والی زندگی گزار دی، اس میں سکون ہے. یہ وہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے شیطان کہلواتا ہے. اور دوسری طرف نبیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے نکاح نہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ. یعنی یہ نبیوں کا طریقہ بنا دیا، کیونکہ ہر نبی معاشرے سے ریلیٹ ہے. نبی غار میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا، نبی محراب و منبر سے معاشرے کو پکارتا ہے اور خود معاشرے میں اترتا ہے.
حضرت شعیب علیہ السلام بازاروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام اتبنون بکل رین آیتن، وہ عیاشیوں پر بات کر رہے ہیں کہ تم بلڈنگیں بنا بنا کے جا رہے ہو تو اللہ کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ تم نبی معاشرے کی بات کرتا ہے، تو معاشرے کا درست ہونا نکاح پر منحصر ہے، فیملی سسٹم پر، معاشرتی سسٹم پر منحصر ہے، اور اگر یہ تباہ ہو جائے، اور آج دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں پر یہ نکاح نہیں ہے وہاں آزادی کے نام پہ حیوانیت پنپ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جو جنگلوں میں زندگی ہے ایک خنزیر کی، وہ انسان کی زندگی بنی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ کون؟ تو یہی معاشرہ ہے جو کبھی خودکشیوں کی طرف جاتا ہے، یہی معاشرہ ہے جو کبھی جو ہے وہ نفسیاتی امراض کی طرف جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے نکاح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح کو بیان کرتے تھے، آپ سارے نبیوں کے نکاح کو بیان کرتے تھے، اور حضور نے اس کو عبادت کا درجہ دیا۔ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ تو آپ اگر اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس طور پر کہ اس کے بغیر ناجائز کی طرف چلے جائیں گے تو نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ، تو نکاح کو فرض کا ایک اسٹیٹس حاصل ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس لیے جو نکاح کے ثمرات ہیں معاشرے کے اندر، آپ کبھی بھی کوشش کریں کہ گھر کے اندر میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو، کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، آپ کوشش کریں کہ آپ نے شادی کی ہے آپ یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے نکاح ہوتی ہے، نکاح کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ڈول ڈمک کے گانے، یہ حالانکہ یہ عبادت ہے، اس کے ذریعے بڑے مقاصد حاصل کرنے، تو آپ اسی چیز کو شیطان کی اماجگاہ بنا رہے ہیں، تو حاصل کیا کریں گے؟ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے نکاح سے حاصل کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہر نوجوان کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت جواب علامہ صاحب۔ سلام کی تاکید، سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو۔ ہم بچپن سے ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں سکھایا بیٹا سلام، بیٹا سلام، بیٹا سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی سلام میں پہل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سر کیا فلسفہ ہے، کیا فلسفی، کیا حکمت، کیا فرمائیے گا؟ جی ہاں، جیسے آپ نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، تو یہ ایک اسلام کی پہچان ہے اور اسلام کا شعار ہے اور اسلام کا تعارف ہے۔ فرمایا افشوا السلام و اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ سلام کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ، ایک تو یہ دعائیہ کلمات ہیں، جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو سلام کی برکت سے دلوں سے کدورتیں ختم ہوتی ہیں، آپ کے دل پاک ہوتے ہیں، نفرتیں دور ہوتی، دوریاں ختم ہو کر آپس میں محبتیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی نا اتفاقی پیدا ہو جائے، بھائی بھائی آپس میں لڑ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت کے اندر، ایک دن گزر جائے، 2 دن گزر جائے، فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس میں بہتر وہ ہے، اب ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا والا کرے، میں تو نہیں کروں گا، ہار جاؤں گا، ایسا ہی ہے۔ میں نے کیا تو ہار جاؤں گا، پتہ لگ جائے گا بھائی یہ تو بندہ تھا نا غلط، دیکھو سلام، بولا وہ کرے میں نہیں کروں۔ اسی پر جو ہے آپ یہ سمجھیں کبھی کبھی نسلوں تک یہ نفرتیں منتقل ہو جاتی ہیں کہ میں نہیں کروں گا، انا خیر، میں بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو پہل کرتا ہے سلام کے۔ اللہ، اب سوسائٹی تو یہ کہتی ہے کہ وہ ہار گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہارا نہیں، وہ جیت گیا۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ تو فرمایا یہ نفرتوں کو ختم کرتا ہے، کدورتوں کو ختم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب سلام کرو پھر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، یا تو فرمایا کہ اس سے اچھا جواب دو، اگر اتنا نہیں تو کم سے کم اتنا ریٹرن کرو جتنا اس نے کہا۔ السلام علیکم کہا ہے تو اتنا کہہ دو، ورنہ اس کے اندر اضافہ کر کے یعنی اپنے بھائی کو ہدیہ اور زیادہ دو۔ کیا بات ہے جی، کہ بھائی یہ بھی ساتھ لو، یہ بھی ساتھ ہدیہ لو۔ تیسرا فرمایا، خاص طور پہ بچوں کے لیے آپ نے ذکر فرمایا، یہ سیرت کی کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے بچوں کے پاس سے، مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم، حضور نے آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کیا۔ اللہ، وہ کہا بچوں کو، یار سمیر بھائی وہ ملے تھے، بھائی ملے تھے، آپ کے بچے ملے تھے، سلام، یار سلام نہیں سکھایا ان کو؟
اب بھیا آپ کر لیتے بھائی، اہم بات کیا آپ نے. آپ کر لیتے. ہم کریں گے سلام تو بچے کریں گے. آداب عرض نہیں، تربیت بن جائے گی. آداب عرض، آداب نہیں، آداب شداب کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ سلامت اللہ. یہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے، اسلام کا شعار ہے، اور فرمائے سلامتیاں اور رحمتیں اور برکتیں اس کے ذریعے بڑھتی ہیں. جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یقیناً کوشش کریں گے ناظرین جو دیگر تصورات عبادت اسلام میں پائے جاتے ہیں ان پر بھی گفتگو کی جائے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.